سورہ کہف کی آیت نمبر 102۔ سورہ کہف کا 12واں اور آخری رکوع، 16ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ان کی حمایت کریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے ان کافروں سے بیزار ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں۔ بعض مشرکین فرشتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی ہے، حضرت عزیر کی پوجا کی ہے، یا فرشتوں کی پوجا کی ہے، تو یہ اللہ کے عذاب کو ہم سے دور کریں گے، اور اللہ ناراض ہوگا تو یہ اللہ سے مقابلہ کریں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے انہیں کچھ بھی نفع نہیں دیں گے، کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نیک بندے ان سے بیزار ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کبھی بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ کافر جہنمی ہیں، اور انہیں کوئی نہیں بچائے گا، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے، یعنی کل بروز قیامت کافروں کی مہمان نوازی جہنم سے ہوگی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو عمل کر کے تھک جائیں گے، مشقتیں محنتیں اٹھائیں گے، اور یہ امید کرتے رہیں گے کہ ان اعمال پر اللہ فضل فرمائے گا، مگر بجائے فضل کے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ وہ یہود و نصارہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگ اہل حرورہ یعنی خوارج ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہودی جو محنت مشقت کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنے مذہب کے مطابق محنت مشقت کرتے ہیں، اسی طرح راہب وہ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے، رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، تو اس لیے ان کی ساری محنتیں، ان کے مجاہدات، ان کا ترک دنیا، اپنے طور پر جسے یہ عبادت سمجھتے ہیں، سب بیکار جائے گا، اور انہیں آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کا ذکر فرمایا کہ خارجی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کی پیشانیاں زخمی ہو گئیں سجدہ کر کر کے، لیکن خارجی صحابہ کرام کو مشرک سمجھتے تھے، صحابہ کرام پر شرک اور بدعت کے الزامات لگاتے تھے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بہت عبادات کریں گے، لیکن مسلمانوں پر شرک و بدعت کا الزام لگا کر وہ تباہ ہو جائیں گے۔ آج بھی خوارج کی نسل سے بہت سارے لوگ موجود ہیں، مزارات پر جو بم دھماکہ کراتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے کے دربار میں ان لوگوں کو قتل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ ہم نے مشرکوں کو مارا ہے۔ جس طرح خارجیوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا،
حضرت علی کو شہید کیا اور کہتے تھے کہ ہم نے مشرکوں کو مارا ہے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتیں برباد ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ دعا فرمائے پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ امن و سلامتی نصیب فرمائے۔ پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ غداروں، چوروں، لٹیروں، ڈاکوں، دہشت گردوں سے پاک فرمائے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، عالم اسلام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ بیداری، اتحاد و غلبہ نصیب فرمائے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، گم گئی، یعنی عمل باطل ہو گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ مثلا مسلمانوں پر شرک و بدعت کے الزام لگا کر، مسلمانوں کا قتل کر کے، قتل عام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشرکوں کا قتل کر دیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خودکش دھماکے کے لیے آئے، پکڑے گئے، تو ان کے عقیدے یہی تھے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے، میلاد شریف منانے والے، یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، بدعتی ہیں۔ ایسے عقیدے کے حامل ہی لوگ پوری دنیا میں فساد کر رہے ہیں، اور جب وہ پکڑے گئے، وہ خودکش حملہ نہ کر سکے، بٹن نہ دبا سکے، تو یہی کہنے لگے کہ میں تو جنت میں جانے والا تھا، تم نے روک دیا۔ یعنی کتنی جہالت ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو اور حضور کی تعظیم و توقیر انسان کے دل میں نہ ہو، اور انسان مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی سمجھے، اور پھر اس غلط سوچ کو اچھا سمجھے، تو واقعی یہ ایسا شخص ہے جس کی محنتیں دنیا میں برباد ہوں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا، وَلِقَائِهِ، اور رب سے ملنے کو نہ مانا، یعنی اللہ کے رسول پر، قرآن پر ایمان نہ لائے، اور بعض حساب، ثواب اور عذاب کے منکر رہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے۔ بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، انہوں نے بظاہر دین کا کام کیا ہوگا، لیکن جب دل میں حضور کی محبت نہیں، حضور کی گستاخی ہے، صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، اولیاء کے بے ادب ہیں، مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزام لگانے والے ہیں، تو آپ بتائیے ایسے لوگوں کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اب سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں ہیں۔ جو شخص رات کو سوئے اور اس کا ایک مخصوص وقت میں اٹھنے کا ارادہ ہو، جیسے تہجد کا ارادہ ہو رات میں،
یا یہ خیال ہو کہ میری فجر میں آنکھ کھل جائے، رات میں دیر سے سو رہا ہوں، تو یہ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو انشاءاللہ تعالی جس وقت پر اٹھنے کی نیت کرے گا انشاءاللہ وہ اٹھ جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ جس طرح دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ ہو، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ جگہ جاؤں، اس کے دل میں اس سے اعلیٰ کی طلب ہوتی ہے۔ یہ بات جنت میں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ فضل الہی سے انہیں بہت اعلیٰ عرفہ مکان اور مکانت حاصل ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو، لکھنے کی اینک بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی انک بنا دیا جائے اور تمام مخلوق لکھے اور تمام درخت وہ قلم بن جائیں، تو وہ کلمات ختم نہ ہوں گے اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے گا۔ 7 سمندر 7 اور لیے جائیں، 14 سمندر بلکہ اس سے زائد بھی ہوں تو ختم ہو جائیں گے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ کے علم و حکمت کی انتہا نہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی، اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ کہ جب آیت وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ کہ کل شے کا علم بھی اللہ کے علم کے سامنے قلیل ہے اور اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ یوحا الیہ، مجھے وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یعنی مجھ پر بشری عوارض اور امراض طاری ہوتے ہیں۔ صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ اور بالا کیا، اور حقیقت میں، روح میں اور باطن میں، یعنی حقیقت، روح اور باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء اوصاف بشر سے اعلیٰ ہیں. جیسا کہ حضرت علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں بات لکھی کہ تمام انبیاء حقیقت کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے بشری اوصاف سے بھی اعلیٰ ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے شرح مشکات میں فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی اجسام اور ظواہر تو حد بشریت پر چھوڑے گئے، اور ان کی ارواح اور بواطن بشریت سے بالا اور ملائے اعلیٰ سے متعلق ہیں. یعنی اجسام تو بشری صورت میں ہیں، لیکن انبیاء کا باطن اور ان کی روحیں بشریت سے اعلیٰ اور بالا ہیں، اور ان کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا وجود اصلا نہ رہا، اور غلبہ انوار حق آپ پر علی الدوام حاصل ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ظاہری صورت بشریت کی ہے، لیکن بشریت کا وجود، آپ کی بشریت کا وجود بالکل باقی نہ رہا، اور حق کے انوار کا غلبہ آپ پر ہمیشہ رہا. بہرحال آپ کی ذات اور کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں. اس آیت کریمہ میں آپ کو اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لیے حکم فرمایا گیا، یعنی آپ عاجزی فرمائیں، تواضع کریں. یہی فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے. کسی کو جائز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مثل بشر کہے، اپنے جیسا بشر کہے، کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت اور عظمت بطریق تواضع فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے مقبول بندے عاجزی کے طور پر جو بات کہتے ہیں، ان کا کہنا دوسروں کے لیے جائز نہیں. دوسری بات یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ اور مراتب رفیع عطا فرمائے ہوں، اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کاہ و ماہ میں پایا جائے، ان کمالات کے نہ ماننے کا مشر ہے. یعنی مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار فضائل اور عظمتیں عطا فرمائی، تو ان کا ذکر نہ کرنا اور بشر کا ذکر کرنا، یعنی ایک ایسا وصف ذکر کرنا جو عام لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ ذکر کرنے والا حضور کی شان و عظمت کو مانتا نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے مثل بشر کہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے. پھر اس کے بعد آیت میں ہے یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی آتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ذکر ہے کہ آپ اللہ کے حضور مکرم ہیں اور آپ علم کے ساتھ مخصوص ہیں. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. شرک اکبر سے بھی بچے، اور ریا سے بھی، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں. مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے، فتنہ دجال سے محفوظ وہ رہے گا. سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے.
تو جب 10 آیتیں یاد کرنے کی برکت سے اتنے بڑے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، تو اس حدیث کی برکت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی 10 آیتیں یاد کر لے تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اور باقی فتنوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔